نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، خبردار کیا تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان لاتے ہو ساری کی ساری کتابوں پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں چباتے ہیں اپنی انگلیوں کو تمہارے خلاف غصے کی وجہ سے، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دیجئے مر جاؤ تم اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں دلوں کے رازوں کو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو خبردار کر رہے ہیں، انہیں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ تو ان کافروں سے، اہل کتاب سے، منافقوں سے، مشرکوں سے محبت کرتے ہو، ان کا خیال رکھتے ہو، لحاظ رکھتے ہو، ان سے الفت رکھتے ہو، چاہت رکھتے ہو، لیکن وہ لوگ تم سے محبت الفت نہیں رکھتے۔ آپ تمام کتابوں کو ماننے والے ہو، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، لیکن وہ لوگ آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کی طرح ہیں، جیسے آپ ایمان لائے ہیں ویسے ہی ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، آپ سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آپ کے اس بڑھنے کو، آپ کی ترقی کو، آپ ایمان والوں کی دن بدن آگے بڑھنے کو اس انداز سے پریشانی اور کیفیت میں ہوتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کے پوروں کو چباتے ہیں، انہیں دباتے ہیں اور غصے میں ہوتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ تم اپنے غصے کے اندر مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والی ذات ہے، ہم نہیں جانتے لیکن اللہ کی ذات تو جانتی ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہیں کوئی راحت پہنچتی ہے تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور آپ صبر کریں، تقوی اختیار کریں، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، آپ کو ان کی تدبیریں، ان کے مکر ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور احاطہ کیے ہوئے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں راحت سکون ملتا ہے، جب تمہیں مال غنیمت ملتا ہے، جب تم کوئی علاقہ فتح کرتے ہو، جب تمہاری حکومت آگے بڑھتی ہے، جب تمہارے لیے کوئی خوشی کی خبر آتی ہے، تم تو خوشی سے سماتے نہیں ہو لیکن وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب تمہیں کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بس آپ ان تمام امور پر صبر کریں، اللہ کو یاد کریں، یہ چاہے جتنی تدبیریں کریں، جتنے مکر کریں، جتنے ہیلے اور بہانے کریں، جتنے یہ الزام تراشیاں کریں، جتنی یہ تعویذ گندے جادو کریں، کیونکہ وہ لوگ
سب سے زیادہ جادو کرنے والے تھے یہود و نصارہ۔ فرمایا یہ جتنا کچھ بھی کریں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والے ہیں اور ہر چیز کا احاطہ کیا۔